اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں افضل خان، دبئی یو اے سے۔ جی ناظرین، آج میں آپ کو یہ شارجہ جو یونیورسٹی ایریا ہے اور اس کی میں آپ کو سیر بھی کرا چکا ہوں، تو یہاں سے میں آپ کو بزنس ولاگ بناؤں گا آپ کے لیے۔ موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ آپ میرے دیکھ رہے ہوں گے تھوڑے سے بال جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں اور بڑا پیارا موسم ہے۔ اور میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اکیلا ہوں آج کل، فیملی میری نہیں ہے میرے ساتھ، تو میں نے سوچا آفس سے تو ویڈیو بہت بن گئی ہیں، گھر سے بھی بہت بن گئی ہیں، تھوڑا یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ یہاں پہ بہت زبردست موسم ہے اس وقت، شام کو خاص طور پہ، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں بیٹھ کے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اور اس میں بزنس کی ویڈیو بنانے کا جو مزہ آئے گا اس کا اور ہی مزہ، اس کا اچھا لگے گا مجھے۔ تو آج میں آپ کو ناظرین جو بزنس کا آئیڈیا دوں گا یہ ہے جناب فیبرک ٹریڈنگ۔ یہ ٹیکسٹائل ٹریڈنگ میں بھی آتا ہے اور فیبرک ٹریڈنگ میں بھی آتا ہے، اور آپ اسے ٹائٹل جو ہے لائسنس کا، چونکہ ہم لوگ لائسنس بنا چکے ہیں، یہ لائسنس جو بنائے ہیں، فیبرک ٹریڈنگ بھی بنایا ہے، ٹیکسٹائل ٹریڈنگ بھی بنایا ہے۔ ٹیکسٹائل ٹریڈنگ میں بہت بڑی رینج آ جاتی ہے ٹیکسٹائل میں، تو فیبرک ٹریڈنگ ہی میں اس کو کہوں گا، کیونکہ یہ چھوٹی رینج کا بزنس ہے، چھوٹے اسکیل کا بزنس ہے، اسمال اسکیل کا بزنس ہے۔ اس میں میں چونکہ بہت بڑا تو بزنس کا آئیڈیا دیتا ہوں، لیکن میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جو مڈل رینج کا بزنس مین ہے، جو ایک چھوٹے لیول کا کاروباری بندہ ہے، اس کے لیے بھی جو اپرچونٹی ہے یہاں پہ دبئی میں اس کو فوکس کروں۔ میلہ اندر بہت ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، دنیا بھر کا بڑا بزنس مین یہاں بیٹھا ہے، لیکن میرا فوکس ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی اپرچونٹی ہونی چاہیے۔ اور آج کل یہ دبئی، میں اسے کہتا ہوں آج کل دا لینڈ آف اپرچونٹی۔ میں کل برج خلیفہ سائڈ گیا ہوا تھا، میں نے کار پہ بھی سفر کیا، میٹرو پہ بھی سفر کیا، اور وہاں میں 3-4 گھنٹے رہا۔ پورا جو ایریا ہے ڈاؤن ٹاؤن کا، برج خلیفہ، دبئی مال، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایسا رش میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پوری دنیا کے لوگ اس میں، پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، بنگالی بھی تھے، سری لنکن بھی تھے، امریکن بھی تھے، گورے، جتنے بھی ملکوں کے، ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کس ملک کا ہے، یہاں جھنڈا نہیں لگایا ہوتا، لیکن اتنا رش تھا، میں نے آج تک میں عمر گزر گئی آتے ہوئے، تو جب سے خاص طور پہ برج خلیفہ بنا ہے تو آنا جانا رہا ہے دبئی مال، لیکن اتنا رش میں نے جتنا کل دیکھا ہے، اور جو آج کل میں میٹرو میں رش دیکھ رہا ہوں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ دس از فرسٹ ٹائم ان مائی لائف، ان مائی ہسٹری، کہ اتنا زیادہ رش ہے۔ اور آج کل میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے، روم جو بیڈ سپیس ہے وہ نہیں ہے، کسی کو سنگل روم چاہیے وہ نہیں ہے، جہاں کسی کو پورا فلیٹ چاہیے وہ نہیں ہے، ہر چیز کی شارٹیج ہے۔ اور پبلک، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کا بہترین سسٹم ہے یہاں پہ، دنیا کا بہترین نظام ہے، سیف اینڈ سیکیور اینڈ ساؤنڈ، کوئی اس کا، میں الحمدللہ میں چونکہ اس لیے زور دے کے بول سکتا ہوں، میں کانفیڈنٹلی بول سکتا ہوں کہ میں نے دنیا پھری ہے، اللہ پاک نے مجھے دنیا دکھائی ہے، اتنا سیف سیکیور اینڈ ساؤنڈ کنٹری کوئی نہیں ہے۔ تو ہوا بہت تیز چل رہی ہے، کسی وقت کیمرہ گر سکتا ہے، تو میں پھر بریک کروں گا، لیکن ابھی آہستہ ہو جا۔ اچھا، جو یہ کپڑے کا کاروبار کہہ لیں، میں دیسی لفظ میں بات کرنے کا عادی ہوں، دیسی بندہ ہوں، سمپل طریقے سے ہر آدمی کو سمجھ آئے، میں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی نہیں بولوں گا، اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، میری بھاشا جو سمجھتے اس کے لیے بات کر رہا ہوں، اردو، ہندی، پنجابی، ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو کپڑا جناب، کھلا کپڑا جسے ہم کہتے ہیں، یہ فیبرک ٹریڈنگ کو ہم کہیں گے کھلا کپڑا، یہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ یہاں پہ ہزاروں دکانیں ہیں، دبئی میں بہت سارے ایریاز ہیں جہاں کھلا کپڑا ملتا ہے، فینسی کپڑا بھی ہے، وہاں آپ کو کیمرک ملے گی، آپ کو
جو پولیسٹر کے ملیں گے، آپ کو شفون ملے گی، ہر ٹائپ کا کپڑا، جاپانی، چائنی، انڈین، پاکستانی، پوری دنیا کا یہاں پہ، امریکن، پوری دنیا کا یہاں سے کپڑا کھلا ملتا ہے۔ اس میں کڑھائی والا بھی ملتا ہے، شادیوں والا بھی ملتا ہے، عام پہننے والا ملتا ہے، دوپٹے ملتے ہیں۔ آپ کو شلوار کا کپڑا چاہیے، جینٹس چاہیے، لیڈیز چاہیے، افریقن کے لیے چاہیے، پاکستانی کے لیے چاہیے، انڈین کے لیے چاہیے، ایرانی کے لیے چاہیے، ہر ٹائپ کا کپڑا ملے گا، ہر کوالٹی کا ملے گا، ہر رینج میں ملے گا۔ اتنی دکان میں مختلف جاتا رہتا ہوں دکانوں پہ، تو ایک آدھ دفعہ میں گھر کے لیے، مسز کے لیے لینے گیا، تو ایسے ہی میں نے چھوٹا سا، وہ ویڈیو میری بنی ہوئی ہے، چھوٹا سا اس کو انٹرویو کیا، تو دکان دیکھ کے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ لاکھوں درہموں کا اندر مال ہے، اور کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کچھ نہیں۔ دو پاکستانی تھے، وہ تو دو لڑکے بیٹھے ہوئے پختون تھے، تو آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی ان کو ٹینشن نہیں تھی۔ اور گاہک لوکل بھی آتے ہیں، باہر کے بھی آتے ہیں، اور یہاں پہ یہ گڈ لک ہے، جو کپڑا جو خالی لوکل نہیں لیتے یہاں، جو لوکل کا مطلب جو یہاں کا رہنے والا ہے، ان میں لوکل لوگ بھی ہیں جو یو اے کے نیشنل ہیں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ملکوں کے لوگ بھی ہیں، چائنیز ہیں، کوریا ہے، پوری دنیا کے لوگ۔ تو وہ کپڑا جو کھلا لینے والے، ان کا ہر طرح کا کلائنٹ ہے، ہر ملک سے ان کا کلائنٹ ہے۔ کوئی کپڑا کھلا لے کے گھر سلوا رہا ہے، کوئی درزی کو دے رہا ہے، کوئی خود سی رہا ہے۔ تو یہاں سے اب آ جائیں جو ان کی کیا کیا ان کا مطلب لیول کون سا۔ سب سے چھوٹا لیول میں نے آپ کو بتا دیا، دکانداری۔ آپ مال لے کے آئیں، آپ دکان اپنے پہ مال بیچ رہے ہیں، اپنی دکان پہ ریٹیل کر رہے ہیں، یہ ہے چھوٹا لیول ریٹیل۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ اپنا ریٹیل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو دوسری دکانیں ہیں اسی شہر میں، جو دوسرے ایریاز ہیں، جیسے ہم لوگ، میں بات کر رہا ہوں، جو دکان ہے وہ ڈیرہ کی ہے، ڈیرہ دبئی، اور پر دبئی میں، بر دبئی میں بھی دکانیں ہیں۔ دبئی بہت بڑی ہے، بہت بڑا ایریا ہے، مختلف دکانوں پہ آپ ڈسٹریبیوٹر بن سکتے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس سیلز مین ہونا چاہیے، آپ ان کو جناب ان کے ساتھ ڈسٹریبیوٹر کے طور پہ ان کو مال سپلائی کر رہے ہیں۔ آپ امپورٹر بن سکتے ہیں، آپ مال امپورٹ کر سکتے ہیں، امپورٹ کر کے اپنی دکان پہ بیچیں، دوسری جو دکانیں ہیں، جو دوسرے ایریاز ہیں، دوسرے شاپ کیپر ہیں، ان کو دیں۔ اس کے بعد جناب دبئی سے نکلیں، آپ ابوظہبی مال بیچ سکتے ہیں، آپ فجیرہ مال بیچ سکتے ہیں، آپ شارجہ مال بیچ سکتے ہیں، آپ عجمان مال بیچ سکتے ہیں، آپ راس الخیمہ مال بیچ سکتے ہیں، القوین مال بیچ سکتے ہیں، العین مال بیچ سکتے ہیں۔ یہ ساری ریاستیں ہیں، یہ آپ کو پورا کرنا آؤٹ آف کویسچن کہ ایک آدمی کو پورا کر لے گا۔ پھر اس سے آگے چلیں، آپ کا کام بڑھ گیا ہے، آپ بڑے کاروباری ہو گئے، اس سے آگے آپ جو یو اے کے ساتھ جڑی ہوئے ملک ہیں، ان میں سعودیہ ساتھ ہے، ایران 22 ساتھ ہے، مسقط عمان ساتھ ہے، قطر ساتھ ہے، بحرین کے تک جا سکتے ہیں، آپ کویت تک جا سکتے ہیں، اس لیول تک جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پوری دنیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے ری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے جو میں نے لیول آپ کو گنوائے ہیں، یہاں پہ ایسا آج آپ چھوٹے لیول سے شروع ہو کے آپ کسی بھی لیول پہ جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ اپرچونٹی ہے فار ایوری ون، جو جتنی محنت کرے گا اس کا اتنا ہی انعام ہے۔ اب میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اوکے میں بنا سکتا ہوں، میں 10 ویڈیو بناؤں میں بنا سکتا ہوں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی لائٹ جانی نہیں ہے، کوئی چور نے نہیں آ جانا، کوئی ڈاکو نہیں آئے گا۔ میرے پاس 3-4 لاکھ پاکستان کے موبائل ہیں، بیٹھا ہوں، میری گاڑی کھڑی ہے، میرے تصور میں نہیں ہے کہ یہاں میرے ساتھ اللہ نہ کرے کچھ ہو سکتا ہے، آؤٹ آف کویسچن۔ دس از دا کنٹری، دس از سسٹم۔ ایسا ہونا چاہیے ملک، ایسی ہونی چاہیے کنٹری، ایسا ہونا چاہیے قانون۔ یہاں پہ گاڑیاں آپ دیکھیں، میں ابھی تک مجھے کوئی پولیس کی گاڑی نظر نہیں آئی، کوئی یہاں پہ آرمی نہیں کھڑی، کوئی یہاں رینجر نہیں کھڑی گن لے کے، کوئی یہاں پہ چاقو والا نہیں بدماش پھر رہا، کوئی یہاں ڈاکو نہیں ہے، کوئی موبائل چھیننے والا نہیں ہے۔ یہ ہے ملک، یہ ہے حکمران، جنتی حکمران۔
ہمارے اب میں کیا کہوں، میں بولنے کا عادی ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں نہ بولوں، کیونکہ بولنا ہے تو پھر بولنا ہے۔ تو وہ ہمارے ملکوں میں حکمرانوں کے کرنے کام یہ خبیث حکمران نہیں کرتے، یہ اپنے لوٹ مار میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کھانا کہاں سے ہے، اپنے قبر ان کو یاد نہیں ہے، مرنا یاد نہیں ہے، بچوں کا پیٹ حرام مال سے بھرتے ہیں، اپنی فیملیوں کا، عورتیں لٹ رہی ہیں، بچوں کی عزتیں خراب ہو رہی ہیں، قتل ہو رہا ہے، روڈ پہ مار دیتے ہیں، بعد میں جج خبیث نسل جج، عدلیہ، وکیل، وہ کہتے ہیں جی بندے نے پوری دنیا نے دیکھا گاڑی سے بندے کو مار دیا، ٹریفک پولیس کو، ایک نہیں ہے ہزاروں واقعات، جج کہتا ہے ثبوت نہیں ہے۔ تو ایسی کنٹری میں کیا بندہ جیے گا اور کہاں تک جیے گا اور کیسے جیے گا؟ یہ ہے ملک جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں سوچ نہیں سکتا کہ میرے یہ 4 لاکھ کے فون ہے کوئی چھین لے گا، پاسبل نہیں ہے۔ میری کوئی گاڑی لے جائے گا، پاسبل نہیں۔ میرے آگے میری جیب سے کوئی یہاں پہ میرا ویلٹ لے جائے گا، پاسبل نہیں ہے۔ پاسبل کیا ہے؟ آؤٹ آف کویسچن، میں سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ ہے ملک۔ تو اللہ پاک دعا ضرور کرنی چاہیے، دعا سے منکر نہیں ہونا چاہیے، لیکن مشکل ہے، ہم لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہ ہم ٹھیک ہیں۔ ہماری طرف کنٹریاں جتنی بھی ہیں، اس میں بھلے انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کوئی بھی ہو، نہ ہم ٹھیک ہیں، نہ ہمارے حکمران ٹھیک ہے۔ قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے، تو قرآن میں ترجمہ جناب میں عالم نہیں ہوں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ پڑھے تو پتہ لگے نا، ہم مولوی کے پیچھے ہیں، مولوی نے جو بتا دیے۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ تم میں سے ہی تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ آئی رپیٹ، تم میں سے ہی تمہارے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب سمجھیں اور اپنے اوپر ایک بندہ اپنے اوپر عمل کرے، ایک بندہ صحیح ہو گیا، قطرے قطرے سے دریا بڑھتا ہے، اور ایسے لیکن کوشش پوری قوم کو کرنی پڑے گی، ادروائز ہمارا انجام سامنے ہے۔ جہاں سسٹم نہیں ہے، جہاں پہ ماں بیٹی بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ اپنے گھر کے اندر ڈاکو سے بندہ محفوظ نہیں ہے، اپنی گلی اپنے گھر کے باہر موبائل فون لے کے بندہ کھڑا محفوظ نہیں ہے، وہ کیا ملک ہے؟ علامہ اقبال کا پھر شعر یاد آتا ہے، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ۔ بری لگے گی بات آپ کو، لیکن میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، غصہ ہونے کے باوجود، اور اینڈ تک میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ڈھیر مہربانی، دھنیہ واد، السلام علیکم، خدا حافظ۔